السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ترمذی ثانی کے کتاب العقیمہ کی حدیث ہے۔ باب ما جاء فی تخمیر الاناء واطفاء السراج والنار عند المنام عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغلق الباب واوقوا السقاء واكفئوا الاناء او خمروا الاناء وأطفئ المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل بكاء ولا يكشف آنية فإن الفويسقة تظلم على الناس بيتهم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت دروازے کو بند کر لیا کرو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو اور برتن کو اوندھا کر دیا کرو یا اس پر کوئی ڈھکنے والی چیز ڈھانک دیا کرو، اور سوتے وقت چراغ کو بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان کسی بھی بند چیز کو نہ تو کھولتا ہے اور نہ ہی کسی بھی بندھن کو کھولتا ہے اور نہ کسی برتن کو کھولتا ہے۔ چراغ کو اس لیے بجھا دیا کرو اس لیے کہ کبھی کبھی چوہا لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے۔ یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری سند کے ساتھ بھی مروی ہے، اور اسی مفہوم کی حدیث دوسرے صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی مروی ہے۔ اس حدیث میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ سوتے وقت دروازہ بند کرنے کا، کہ سوتے وقت دروازہ بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کر کے دروازہ بند کرتا ہے تو شیطان سے اس گھر کی حفاظت ہوتی ہے۔ جس گھر کے دروازے کو بند کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح چوروں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرنا یہ بھی چوروں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور شام کے وقت خاص طور سے شیطان اپنے چیلوں کو اپنے اڈوں سے روانہ کرتا ہے، اور شام کے وقت بچوں کو اغوا کرنے والے لوگ بھی نکلتے ہیں، تو شام کے وقت خاص طور سے مغرب کی جب اذان ہونے لگے تو بچوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے۔ دوسرا جو حکم ہے برتن کو ڈھانپنے کا یا اوندھا کر رکھنے کا حکم ہے، اس لیے کہ رات میں وبائیں اترتی ہیں، آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ اگر برتن کو نہیں ڈھانپے گا تو زہریلے جانور، کیڑے مکوڑے، گرد و غبار اس میں جانے کا خطرہ ہے، تو اس سے بھی حفاظت رہے گی۔ اس لیے سوتے وقت خاص طور سے برتن کو ڈھانپ کر کے رکھنا چاہیے۔ تیسرا جو حکم ہے وہ یہ کہ ایسی چیز جس سے آگ لگنے کا خطرہ ہو، مثلا گیس ہے، مثلا الاؤ ہے یا چولہا ہے، یہ سب جل رہا ہو تو سوتے وقت اس کو بجھا دینا چاہیے، گیس کو بند کرنا چاہیے۔ خاص طور سے سوتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی چیز پک تو نہیں رہی ہے، الاؤ کو بجھا دینا چاہیے۔ چولہے کی جو آگ ہے، چنگاری ہے اس کے اندر، اس میں پانی ڈال دینا چاہیے، اس کو بجھا دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو رات میں آگ لگنے کا خطرہ ہے، کسی بھی جانور کے ذریعے سے آگ کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے یہ وجوبی حکم نہیں ہے، بس ایک شخص کے لیے اس کی بہتری کے لیے حکم دیا ہے۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استحبابی ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا نقصان وہ بھگتے گا اور اس کا نقصان ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے اسی مفہوم میں، عن سالم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت اپنے گھروں میں جو آگ جل رہی ہے اس کو چھوڑا مت کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آگ وہ جس سے آگ لگنے کا خطرہ ہے۔ اگر گھر میں لالٹین جل رہی ہے، کوئی شخص لالٹین جلا کر سونا چاہتا ہے تو لالٹین سے عام طور سے آگ لگنے کا اتنا خطرہ نہیں ہے، تو جلا سکتا ہے۔ بلب، ٹیوب لائٹ وغیرہ جو آج کل کے آلات روشن کرنے کے چل رہے ہیں، اس سے آگ لگنے کا خطرہ نہیں ہے، تو اس کے اندر وہ بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔